چلیں جی یہ والا کیپسول کھائیں اور چند دنوں کے اندر پھولے نہ سمائیں بلکہ موٹے تگڑے ہو جائیں۔ اچھا جی، یہ باتیں آپ کو طرح طرح کے اشتہارات ملیں گے اور آپ دوائی کھائیں گے اور دوائی کھانے کے بعد آپ کو خوب بھوک لگے گی اور بھوک لگنے کے بعد آپ کا جسم پھولنا شروع ہو جائے گا، اور ہوگا یہ کہ کچھ دن تو آپ دوا کھا لیں گے لیکن پوری زندگی وہ دوا نہیں کھا سکتے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد آپ کو دوا چھوڑنی پڑے گی اور آپ کے گال پہلے سے زیادہ پچک جائیں گے، آپ کئی مسائل کا شکار ہو جائیں گے، اور پھر جو ہے وہ آپ کی صحت ساری گرز کر کے نیچے گر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دوائی کی بیس کے اوپر اپنے آپ کو موٹا کرنا چاہا۔ اصل میں لاشعوری طور پر انسان کیا چاہتا ہے؟ لاشعوری طور پر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت دکھے، اس کی باڈی جو ہے پرسنالٹی فل ہو اور اس کے پاس ایک اٹریکشن ہو۔ تو لہٰذا اگر کوئی دبلا پتلے پن کا شکار ہے اور وہ اپنے دبلے پن کی وجہ سے اس احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ وہ کہیں کسی طرح سے وہ شکار ہے کسی احساس کمتری کا، اس احساس کمتری کو دور کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے دبلے پتلے کے اوپر غور نہ کرے، اپنی احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے جو اس کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف قسم کی سکلز رکھی ہیں انہیں باہر لائے اور ان کے اوپر کام کرے، تو اپنی پرسنالٹی کو وہ بوسٹ دے سکتا ہے، اپنی کوالٹیز کو اندر سے باہر لانے کی بنا کے اوپر۔ اس کے پاس کوئی احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے، لیکن بہرحال پھر بھی اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا جسم تھوڑا سا جو ہے وہ گداز نظر آئے اور وہ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک محسوس ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کو اچھا کرے اور خوراک کو اچھا کرنے کے ساتھ ایکسرسائز کرے۔ خدارہ چند دنوں میں اپنی باڈی کو بہت زیادہ جو ہے وہ موٹاپے کی طرف لے جانا یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگیاں ضائع کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسی اشتہاری دوائیوں کی بنا کے اوپر اپنے گردے فیل کرا چکے ہیں۔ ہمارے پاس بیسیوں قسم کے لوگ ایسے آتے ہیں جن کے کڈنی فیل ہوئے، نوجوان ہیں جی، گردے فیل ہو گئے۔ کیوں گردے فیل ہو گئے؟ وہ جی کسی نے ریکمینڈ کر دیا تھا یہ والی پروٹین کھا لیں۔ ایک ویڈیو چل رہی تھی، اس میں جناب اس نے کہا جی یہ گردوں کے لیے اور موٹاپے کے لیے اور فلاں چیز کے لیے فلاں چیز کے لیے پستہ بہت اچھا، اور لوگوں نے جناب اس کو منڈ کے کھانا شروع کیا اور اتنا کھانا شروع کیا کہ جناب وہ لوگوں کے گردے فیل ہونا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ بعض کڈنی فیلئر پیشنٹ نے جو ہے پستہ زیادہ کھانا شروع کر دیا اور جن کی رپورٹس اچھی آ رہی تھی وہ رپورٹس پہلے سے زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئیں۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ہاں تو بہر چال ہے، لہٰذا آپ ہر بات کو لیں، سیکھیں، سمجھیں، اس کے مطابق چلیں، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں۔ اگر آپ اپنے آپ کو موٹا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دبلا پن ختم ہو جائے، تو اس کو ذہن میں رکھیے کہ مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے میں مسل بلڈ نہیں ہوگا۔ اگر وہ ہوگا تو وہ ان نیچرل ہوگا اور جس کی وجہ سے آپ کو بعد میں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ نیچرل مسل بلڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آپ کو 6 سے 8 مہینے یا 12 مہینے کا وقت درکار ہوگا، اس میں آپ کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ لہذا اس کے لیے سب سے عمدہ خوراک 2 چیزیں میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں، وہ آپ کے دفاعی نظام کو بھی بہتر کریں گے اور آپ کے مسلز کو بھی بلڈ کریں گے اور آپ کو کسی اور بیماری میں مبتلا نہیں ہونے دیں گی۔ ایک ہے نبیذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مشروب۔ وہ 7 کھجور آپ رات بھر پانی میں بھگو دیں، صبح ان کھجوروں کو کھا لیں اور پانی کو پی لیں، اور یہ نبیذ کہلاتا ہے۔ 10 گھنٹے 12 گھنٹے یہ بھیگا رہے، بس یہ کافی ہے، اس کو پی لیا جائے۔ یہ بہترین طاقت دینے والا مشروب ہے جو آپ کے اعصاب کو مضبوط کرے گا، آپ کے مسلز کو مضبوط کرے گا، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ خواتین اور مرد اور بچے، نوجوان، یہ سارے لے سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ایسی قید نہیں، اور اس کو کچھ عرصہ لگاتار لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا۔ دوسری چیز جو آپ کو کینسر سے بھی بچائے گی، آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرے گی، کیلشیم کی کمی پوری کرے گی، وہ ہے تلبینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبینہ کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا ہے صحت کی بحالی کے لیے، حتیٰ کہ انگزائٹی، سٹریس جب بہت زیادہ ہو، غم ہو، تو اس وقت میں تلبینہ کھایا جائے، اس سے غم کم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہمارے ہاں کسی کی فوتگی ہو جاتی
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجویز فرماتے کہ اسے تلبینہ کھلاؤ، اس سے غم ہلکا ہوتا ہے۔ تلبینہ بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ آپ 1 پاؤ دودھ لے لیجئے، اس میں 100 گرام کے قریب یا 50 سے 60 گرام کے قریب جو کو بھگو دیجئے اور اس کو اچھی طرح پکا لیجئے، اس میں چند دانے کھجور اور کشمش ڈالیے اور آپ اس کو روزانہ دن میں 1 دفعہ صبح ناشتے میں کھا لیجئے۔ کچھ عرصہ یہ لگاتار کنٹینیو کریں گے تو انشاءاللہ اس سے موٹاپا بہتر ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کا دبلا پن بہتر ہو جائے گا اور موٹاپا کی طرف آپ کا جسم گداز ہو جائے گا، نیچرلی آپ ایک اچھی پرسنالٹی کا مالک لگیں گے۔ لیکن طرح طرح کی دوائیاں آپ کو یقیناً متاثر کریں گی۔ سورہ یاسین کی تلاوت روزانہ کر لی جائے اور دعا مانگ لی جائے تو اس سے تھائرائیڈ بہتر ہوتا ہے اور اس سے گروتھ ہارمون بہتر ہوتے ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔